الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے اسلوب بیان فرمائے ہیں اور اپنے وقت کی قدردانی کا سبق دیا ہے۔ جو قومیں اپنا وقت قیمتی نہیں جانتی اور ان کی قدردانی نہیں کرتی، وہ قومیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ وقت ضائع نہیں ہوتا، کسی اور کے کام آ جاتا ہے۔ تو جب ہم نے وقت کی قدردانی نہیں کی تو یہ وقت اوروں کے کام آ گیا، اور آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے اور دوسری قومیں کہاں کھڑی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے وقت کی قدر سیکھنی چاہیے۔ عمومی طور پہ وقت کے ضیاع کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے ہاں بہت سارا ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں ہم وقت کو بڑی بے دردی سے ضائع کرتے ہیں، حتیٰ کہ ممبر و محراب کے ذمہ دار بھی وقت کو اس سفاکی اور بے دردی سے ضائع کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ، جبکہ اسلام نے ہمیں وقت کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، وہ اس حوالے سے بہت ہی رہنما ہے اور ہماری زندگی میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں زیادہ لوگ سخت نقصان کرتے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ یہ دو قیمتی چیزیں ہیں، لیکن زیادہ لوگ ان قیمتی اثاثوں کو برباد کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ جو بھی خیر شر، جو بھی ترقی اور تنزل اور جس راستے کا بھی سفر کرنا ہے اس کے لیے وقت درکار ہے۔ تو جو وقت کی قدردانی کرتے ہیں وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور یہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے وقت کی قدردانی کرنا۔
حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے، درویشوں سے دو باتیں سیکھی ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے۔ بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے محدث ہونے کے باوجود یہ فقیروں کی صحبت کو اختیار کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے تھے اور ان کی صحبت اختیار کرنا غنیمت سمجھتے تھے۔ تو کسی نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ تم عجیب شخص ہو، اتنے پڑھے لکھے آدمی ہو اور ایک ناخواندہ شخص کے پیچھے دوڑتے ہو۔ بشر حافی کے پیچھے آپ کا دوڑنا اور آپ کا ان کی صحبت میں اشتیاق سے بیٹھنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے، احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ تو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ، الوقت سیف قاطع، کہ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ یعنی یا تو تم وقت کاٹو گے اپنی مرضی سے، جس طرح تم چاہو گے اس طرح وقت کٹے گا، یا پھر وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ تو دونوں سے ایک چیز ضرور ہے۔ تو اب ہماری مرضی ہے کہ ہم وقت کو کاٹیں یا وقت ہمیں کاٹے۔ اس وقت ہم وقت کو کاٹ رہے ہیں، لیکن اگر ہم آوارگی میں ہوتے تو پھر وقت ہمیں کاٹ رہا ہوتا۔ تو یہ کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ اب کس طرح تم اس وقت کو گزارتے ہو؟ کہا فقیروں کی اس بات نے مجھے بڑا نفع دیا ہے۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں فقیروں کی دوسری بات نے جو مجھے نفع دیا وہ یہ ہے کہ نفس کو حق پر لگا دو، نہیں تو نفس تمہیں باطل پر لگا دے گا۔ تم اپنے آپ کو کھینچ کے حق کے راستے پہ لے جاؤ، اور اگر تم ایسا نہیں کر پاؤ گے پھر نفس تمہیں برائی کے راستے پہ لے جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات نے مجھے اتنا نفع دیا کہ میں نے نفس کو موقع ہی نہیں دیا، اور اپنے آپ کو دینی کاموں میں اتنا مصروف رکھا کہ نفس کو موقع نہیں ملا کہ مجھے دوسرے امور کے اندر جو ہے وہ منہمک کرے۔ آج آپ یہاں آئے ہیں تو وقت آپ کا کٹ نہیں رہا، آپ وقت کاٹ رہے ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو ایک اچھے کام پہ لگایا ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں نہ آتے اور کسی اور جگہ پہ چلے جاتے تو نفس آپ کو کسی اور جگہ پہ لے جاتا، تو آپ نے اپنے آپ کو یہاں مصروف کیا تو اب نفس آپ کو کسی اور کام پہ نہیں لگا سکا۔ تو کہتے ہیں ان دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا کہ نفس کو نیکی کے کاموں میں مصروف کر دو، اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مصروف کر دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں لگا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وقت کی قدر، وقت کی اہمیت، اس بات سے اندازہ کیجئے کہ شریعت بیضاء نے ہمیں وقت کے حوالے سے کس قدر حساسیت کا درس دیا ہے کہ ظہر کی نماز زیادہ اہم ہے یا جمعۃ المبارک کی نماز زیادہ اہم ہے؟ تو آپ سب کا جواب یہی ہوگا نا کہ جمعۃ المبارک کی نماز زیادہ اہم ہے۔ لیکن ظہر کی فرض رکھتے کتنی ہیں؟ 4، اور جمعۃ المبارک کی 2، جبکہ جمعۃ المبارک کی بھی 4 ہوتی یا ظہر کی 2 ہوتی۔ زیادہ اہم تو جمعۃ المبارک ہے، لیکن جمعۃ المبارک میں خطبہ ساتھ شامل ہو گیا تھا، 2 رکعتیں کم کر دی گئی تاکہ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لگے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا و خطبتہ قصدا، میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا تو حضور کا خطبہ بھی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا اور حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی۔ اتنا طویل خطبہ کہ لوگ بار بار گھڑیوں کو دیکھیں
اور خطیب کا علم ہی ختم ہونے پہ نہ آئے. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس نے جو پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آج سب لوگوں کو سنا کے جانا ہے, ایک نشست میں سارا دین دینا ہے. یہ تقاضا نہیں ہے حکمت کا, دانائی کا تقاضا نہیں ہے. نماز جمعہ کے اندر 2 رکعتیں کم کر دی گئیں کہ خطبہ ڈالا گیا, اور حضور جب نماز پڑھاتے تو خواتین بھی چونکہ اس زمانے میں مسجدوں میں آتی تو ساتھ بچے بھی آتے تو وہ پیچھے ان کو بٹھا کر کے نماز میں شامل ہو جاتی, تو بعض اوقات بچے رونے لگتے تو ماؤں کا دل بے چین ہوتا, حضور نماز کی قرات مختصر کر دیتے. اور ہم اپنے رویے, اپنے انداز دیکھیں, ہمارے جلسے دیکھیں, ہماری تقریبات دیکھیں, ساری رات پہ پھیلی ہوئی محافلے نعت دیکھیں, اور ہمارے دیگر انداز دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ دین کی حکمت سے ناآشنائی کا مظاہرہ کیا ہے. ہم حکمت دین سے ہی آگاہ نہیں ہیں. جب اجتماعی معاملہ ہو تو اس وقت کم سے کم لوگوں کا وقت لیا جائے. اور حضور علیہ السلام نماز جتنی اہم عبادت, بہت لمبی نماز نہیں پڑھاتے تھے, لیکن جب تنہا نماز پڑھتے پھر حالت یہ ہوتی کہ رب بھی فرماتا ہے اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر, کچھ سو بھی لیا کر. تو اکیلے پڑھتے ہیں تو حضور نماز طویل ترین پڑھتے ہیں, لیکن جب لوگ شامل ہیں تو ان کا خیال نماز میں بھی رکھا جا رہا ہے. خطبہ جو ہے شامل کر دیا گیا تو 2 رکعتیں کم کر دی گئیں تاکہ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لگے. تو یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اویس بن عامر کو ملے اور اسے میرا سلام دے اور اسے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے. حضرت اویس کرنی کو ملنے کے لیے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما گئے اور جا کے ان کو ڈھونڈا, واقع وہ ملے, حضور کا سلام دیا تو ویسے کرنی کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں, پھوٹ پھوٹ کے روئے اور بار بار پوچھتے تھے حضور کے لبوں پہ کیسے آیا تھا اویس کو میرا سلام دینا. اللہ اکبر, کیسے حضور نے کہا تھا اویس کو میرا سلام دینا. جب یہ تڑپتے امٹتے جذبات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنا شوق رکھتے ہیں تو پھر حضور کو ملنے کیوں نہیں آئے. تو حضرت اویس کرنی نے بات کے رخ کو موڑا, کہا تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں, ہم شام سویرے تو حضور کی قربت میں رہتے تھے. کہا بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ تو یہ ایک دم کے لیے خاموش ہوئے. تو کہا جس نے نہیں دیکھا اس سے پوچھ لو. کوئی قریب دیکھتا آ کے تو جڑے ہوئے کھلے ہوئے نظر آتے, دور سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے. تو ویسے کرنی سے کچھ باتیں کی, ملاقات کی, تو اچانک حضرت اویس کرنی نے ہاتھ آگے بڑھا دیے, ان 2 اصحاب سے مصافحہ کیا, کہا اچھا آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے, چلو پھر حشر کے دن ملاقات ہوگی. اور چیخے مارتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے. تو وقت کی قدر دانی, وقت کی اہمیت, یہ ہمیں اسلام نے سکھائی ہے, یہ ہمیں دین نے سکھائی ہے. تو بہت تھوڑا وقت ہے یہ زندگی کا جو ہمیں دیا گیا ہے, اس کو اچھے منظم طریقے سے گزار دینا چاہیے اور زندگی کی ایک ایک ساعت کو بامقصد بنانا چاہیے. حضرت امام ابو داود کو حضرت امام ابو داود کو 5 لاکھ حضور علیہ السلام کی حدیثیں زبانی یاد تھیں. اللہ اکبر. تو وہ کہتے ہیں میں نے حضور کے فرامین کا خلاصہ تیار کیا, 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ تیار کیا, تو میرے پاس رہ گئیں 4000 حدیثیں. زہد, مناقب, فضائل, قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل حدیثیں الگ کی تو میرے پاس رہ گئیں صرف 800 حدیثیں. ان 800 احادیث رسول کا ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف 4 حدیثیں. اور وہ کہتے ہیں یہ 4 حدیثیں اساس الاسلام ہیں, اسلام کی جڑ ہیں, بنیاد ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ
کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ آج سے ہی میں اور آپ اگر جو کام کر رہے ہیں ان کو لکھ لیں کہ آج ہم نے کیا کیا ہے، کتنا سوئے ہیں، کتنا جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کیا ہے، کتنا گھر میں ماں باپ کی خدمت میں وقت دیا ہے، کتنا باہر تھڑے پہ بیٹھے ہیں، کتنا حمام پہ وقت گزار کے آئے ہیں، کتنا جو ہے وہ ہم نے اخبار کا مطالعہ کیا ہے، اور کتنا وقت ہمارا سجدوں میں اور نمازوں میں گزرا ہے، کتنا وقت جو ہے وہ ہمارا دیگر امور میں گزرا ہے۔ ہم لکھ لیں سارا، اور پھر شام کو جو فضول تھا جس کے بغیر زندگی گزر سکتی تھی اس کو کاٹ دیں۔ کل پھر دوبارہ اپنے سارے معمولات کا جائزہ لیں اور جو چیزیں فضول ہوں گی ان کو کاٹتے جائیں۔ 10 دن ایسے کریں تو پھر جو ضروری چیزیں بچیں گی وہی اختیار کریں، زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ ہماری زندگی کن فضول کاموں میں گزرتی ہے اور اتنا قیمتی اثاثہ اور یوں لٹ رہا ہے، یعنی یہ سرمایہ ہے جو دے کے ہم کچھ خریدتے ہیں، وقت دے کے کچھ خریدتے ہیں۔ اس وقت آپ وقت دے رہے ہیں اور میں بھی وقت دے رہا ہوں، تو وقت کے بدلے کے اندر آپ واعظ و تلقین نصیحت خرید رہے ہیں نا، میں وقت کے بدلے کے اندر واعظ و تلقین نصیحت کر کے اس کا اجر خرید رہا ہوں، تو یہ وقت اس کے بدلے میں ہم یہ خرید رہے ہیں۔ اور اگر وقت کے بدلے کے اندر جو ہم خرید رہے ہیں وہ اتنی فضول چیز ہو، اتنے قیمتی چیزیں دے کر کے، کوئی بندہ سونے کے سکے دے کر کے جو ہے اس کے بدلے میں بالکل اس کے برابر کے اندر وہ توڑی بنڈا خرید لے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ بیوقوف نہیں ہے کہ اس سے تو جو ہے وہ قیمتی موتی خریدے جا سکتے تھے اور یہ سکے دے کے کیا خرید رہا ہے۔ وہ پھاٹک بند تھا نا، تو لوگ سائیکل کندھوں پہ اٹھا کے پھاٹک کراس کر رہے تھے، تو کوئی بندہ غیر ملکی کھڑا تھا، اس نے دیکھا یار یہ بڑی ذمہ دار قوم ہے، پتہ نہیں کتنا اہم کام ہے کہ یہ گاڑی کا بھی انتظار نہیں کر رہے اور گزر رہے ہیں، تو اسے جستجو ہوئی کہ میں دیکھوں کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ تو وہ آگے بڑھا تو آگے باندری کا تماشا لگا ہوا تھا، 300 لوگ وہاں کھڑے تھے، تو 6 گھنٹے جو ہے وہ لوگ وہاں کھڑے ہو کے، وہ سائیکل چلانے والا آتا ہے نا تو لوگ ادھر کھڑے ہوتے ہیں اور کتنا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے۔ یہ دنیا پوری پہ ایسا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنا کام کرتا ہے، دوسرے لوگ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہاں یہ واپڈا والے آ جائیں نا کچھ چیز ٹھیک کرنے کے لیے، تو 20 آدمی گاؤں کے نکل کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح جو ہے یہ جوڑ کس طرح لگوائے گا۔ تو یہ اتنا وقت ہے ہمارے پاس اور فضول وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے، اور اس کے بدلے میں دوسری قوموں کے یہ وقت کام آ رہا ہے۔ میں نے ایک مفکر کا پڑھا ہے کہ وہ ایک ہی رنگ کا لباس پہنتا تھا روز، تو لوگوں نے سمجھا شاید اس بیچارے کے پاس ایک ہی لباس ہے، تو کوئی اس کے گھر گیا تو اس نے اپنی الماری کھولی تو اسی رنگ کے کئی لباس لٹکے ہوئے تھے، تو اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا کہ روز چونکہ مصروف آدمی ہوں تو روز یہ انتخاب کرنا کہ کون سا لباس پہنوں تو اس پہ بھی وقت لگتا ہے، تو میں نے ایک طرح کے رکھے ہوئے ہے کہ نکالا اور پہن لیا اور چل پڑا۔ شادی پہ بھی یہی، مرگ پہ بھی یہی، دفتر میں بھی یہی اور باقی امور میں بھی یہی۔ تو اگر مختلف رنگوں کے ہوگے تو روز انتخاب کرنے کے لیے 5-10 منٹ سوچنا پڑے گا نا، تو یہ سوچ جو اس پہ لگانی ہے کہ میں نے لباس کون سا تبدیل کرنا ہے، تو وہ سوچ کسی اور اچھے کام پہ صرف کرو۔ اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری سوچیں اور ہمارا وقت جو ہے وہ کن کن امور میں صرف ہوتا ہے، تو ہمیں وقت کی قدردانی کی جو ہے ترغیب دی گئی ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے اور اس کو اس حزم سے، احتیاط سے، نظم سے گزاریں کہ اس کا ایک ایک لمحہ با مقصد ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جا کر کوئی حسرت نہیں ہوگی، وہ ملے گا جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایک حسرت انہیں جنت میں بھی ہوگی، اور وہ کیا؟ لا يتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ من ربہم لم یذکر اللہ، جنتی جنت میں جا کر اس بات کی حسرت کریں گے جو چند لمحے اللہ کی یاد کے بغیر گزرے تھے، وہ بھی کیوں گزرے۔ انہیں یہ حسرت ہوگی، یہ دکھ ہوگا
ہمارے وہ لمحے کیوں برباد ہو گئے؟ یہ الیکشن کا ڈرامہ آتا ہے نا، تو ہم گزرتے ہیں سڑکوں سے تو دیکھتے ہیں 600 آدمی وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور عجیب ایک ماحول لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ وہاں بیٹھے. پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. اتنا کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور ہم اس طرح ان الیکشن ہالوں کی رونق بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور مقاصد کسی کے ہوتے ہیں، وقت ہم برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کون ہارے گا کون جیتے گا. جو بھی جیتے گا اس نے لوٹنا ہی ہے، جو بھی ہارے گا وہ لوٹنے کی تیاری میں پھر لگ جائے گا. تو کیا تمہارے مقاصد ہیں؟ با مقصد زندگی گزارنے کا تصور جو ہے وہ ہمیں دیا ہے. حضرت شیخ ختلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے پیر ہیں. انہوں نے ایک بڑی کمال کی بات کہی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں، بس گزر ہی جائے گی. میں کل شام کو غالباً کسی شام کے درس قرآن میں کہہ رہا تھا کہ کتنی طویل سخت گرمی کی گھڑیاں تھیں اور گزر ہی گئی ہیں نا. اب چند لمحوں کے بعد روزہ کھلنے والا ہے، تو جس نے روزہ رکھا اس کی بھی یہ گھڑیاں گزر گئیں، اور جس نے نہیں رکھا اس کی بھی گزر گئی. تو گزر تو گئی ہیں. تو جو احتیاط سے، حزم سے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، زندگی اس کی بھی گزر جائے گی. اور جو نافرمانیوں میں، عیش و عشرت میں اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے زندگی بسر کرے گا، زندگی اس کی بھی گزر جائے گی. لیکن ایک کی زندگی کا انجام دوزخ ہے، ایک کی زندگی کا انجام جنت ہے. اس لیے اس مختصر سی زندگی کو حزم و احتیاط کے ساتھ گزار کے منزل آشنا کرنا چاہیے، اور اپنے وقت کی قدر کو سمجھنا چاہیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، حضور کے شب و روز، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ وقت کو منظم کرنا. آپ دیکھیں کہ 63 سالہ حضور کی زندگی ہے، اس میں حضور نے تجارتی سفر بھی کیے ہیں، 27 جنگیں بھی لڑی ہیں حضور نے. صرف مدنی زندگی میں 10 سال کی زندگی میں 27 جنگیں حضور نے لڑی ہیں. وفود سے ملاقات بھی کی ہے، قوم کو آئین بھی دیا ہے، نظام بھی دیا ہے، اخلاقیات بھی سکھائے ہیں، بوڑھی عورتوں کے بوجھ اٹھا کے منزلوں تک بھی پہنچائے ہیں، تکلیفیں بھی صحیح ہیں، وفود سے ملاقات بھی کی ہیں، اصول زندگی بھی سمجھائے ہیں، جنازے بھی پڑھے ہیں، لوگوں کی شادیوں میں بھی شریک ہوئے ہیں. مسجد نبوی میں صرف 17 نمازوں کے علاوہ ساری نمازیں حضور نے خود پڑھائی ہیں. اللہ اکبر. یہ مصروفیات بھی ہیں. پھر حضور علیہ السلام نصف شب کو کھڑے ہو کے تہجد بھی پڑھتے رہے ہیں، واعظ و تلقین بھی کرتے رہے ہیں، صفہ والے چبوترے پہ بیٹھنے والے صحابہ کو درس و تدریس بھی کرتے رہے ہیں، بازار میں جا کے حالات معلوم کرتے رہے ہیں، اور اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے تو اس کو تنبیہ بھی کرتے رہے ہیں. مختلف مقامات سے آئے ہوئے وفود سے ملاقات بھی کی ہے، صلح کی دفعات بھی لکھائی ہیں. 9 ازواج تھی حضور کی جب حضور کا وصال ہوا، کسی ایک کو بھی حضور سے شکایت نہیں تھی. ایک بیوی کو شکایت ہوتی ہے کہ صاحب ٹائم نہیں دیتے، دفتر میں بھی ٹائم دیتے ہیں، بس ہمیں تو ٹائم نہیں دے رہے. لیکن 9 ازواج تھی جب حضور کا وصال ہوا، ایک کو بھی شکایت نہیں تھی. تو کیسے وقت کو منظم کیا ہوا تھا. تو اگر ہم بھی اپنی زندگی سے فضولیات کو نکال دیں، بے مقصد چیزوں کو نکال دیں، تو ہمارا وقت با مقصد بن جائے گا. اور با مقصد وقت کی جو ہے وہ قدر و قیمت اس دور میں تو سب سے زیادہ جس چیز پہ تحقیق ہو رہی ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے. کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، عمریں سکڑ گئی ہیں، کام بڑھ گئے ہیں اور پھیل گئے ہیں. تو کس طرح تھوڑے وقت سے زیادہ کام کیا جائے، سب سے زیادہ اس پہ اس وقت پوری دنیا پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو ہم اپنے وقت کو تیزی سے برباد کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں رہنما اصول دے کر کے وقت کی بچت اور وقت کی اہمیت اجاگر کی ہے. اور من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دیا جائے. جب یہ کریں گے تو وقت اچھے طریقے سے ہم استعمال کر سکیں گے. اور میں نے اس کی مثال آپ کے سامنے دی کہ یعنی خالص عبادات کے اندر بھی
ہمیں وقت کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی گئی، اور جمعۃ المبارک میں خطبہ شامل ہوا تو 2 رکعتیں کم کر دی گئیں۔ لیکن ہم اپنے وقت کو جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، باقی طبقے تو چلو باقی طبقے رہے، میرے سے کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور میں حق بات کہنے سے جھجکتا بھی نہیں ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے مذہبی طبقے بھی وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ کبھی صبح پھنس جائے نا کل کے ختم میں، تو جو حال مولوی حضرات کرتے ہیں، ٹائم 7 بجے کا دیا ہوا ہے، 7 بجے تلاوت شروع ہو رہی ہے۔ یہاں جب ٹائم دعا کا 7 بجے دیا تو 7 بجے دعا ہو جانی چاہیے، پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، اور تم تو مذہب کے نمائندے ہو تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ 7 بجے تلاوت شروع ہوئی، اب اس کے بعد جو ہے وہ نعت شریف ہوئی، نعت شریف کے بعد جس طرح میاں صاحب نے کلام ہی ختموں کے لیے لکھا ہے، تو میاں صاحب کا کلام پڑھنا بھی ضروری ہوا، وہ پڑھا گیا۔ تو اس کے بعد ایک خطیب صاحب آ گئے، اب خطیب صاحب اس وقت خطاب کرنے لگے جب لوگ گھڑیوں کو دیکھ رہے تھے، حالانکہ اس وقت خطاب کرنا خطاب تھا، لیکن وہ اس وقت ایک لمبا خطبہ پڑھنے لگے اور کرسی پہ بیٹھ گئے۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ ہم نے 7 بجے 7:30 بجے اسکول میں بچوں کو چھوڑنا ہے، 7 بجے کا ٹائم دیا، اب یہاں آگے کیا کریں؟ اگر اٹھ کے جائیں تو جن کی فوتگی ہوئی ہے، جوان بیٹا فوت ہوا ہے، جن کی والدہ فوت ہوئی ہے، وہ کیا سوچیں گے؟ یہ درمیان سے اٹھ کے چلے گئے، اب یہ حکمت ہی نہیں سمجھ رہے، اور یہ اب خطاب شروع ہو گیا، اور خطاب اتنا لمبا اور بے مقصد، اس میں بات بھی کچھ نہیں ہے، اور وہ خطاب ختم ہوا تو پھر اس کے بعد کہا کہ اب ایسا کرو کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور مل کر دو۔ چلو بندوں نے کہا یہ جان چھوٹ جائے گی، جلدی جلدی پڑھا۔ اب وہ کھڑے ہو گئے اور اتنی لمبی فہرست تھی جس میں لکھا تھا اتنے ختمات قرآن مجید، اتنی مرتبہ اللہم اجرنا من النار، اتنی مرتبہ یہ، اتنی مرتبہ یہ، تو وہ سارا جو ہے وہ پڑھ کے سنانے لگے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو بتلانا ضروری ہے کہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا پڑھا گیا ہے۔ چلو وہ فہرست ختم ہوئی، بندوں نے کہا اب جان چھوٹ جائے گی، اب ختم شریف پڑھنے کہ لمحے آئے تو پھر ایک آدمی نہیں بلکہ 5-6 آدمیوں کو باری باری مائک دیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ سب کا حصہ شامل ہو جائے۔ چلو قرآن مجید کی تلاوت ختم ہوئی، لوگوں نے کہا کہ اب دعا ہونے لگی ہے، تو دعا ہونے لگی تھی تو درود تاج شروع ہو گیا۔ درود تاج کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن دیکھو لوگوں کو 7 بجے کا ٹائم دیا ہے اور 8:30 بج رہے ہیں، لوگوں نے بچوں کو سکول میں چھوڑنا ہے، اور پس ماندگان کی وجہ سے وہ مروتاً اٹھ کے بھی نہیں جا پا رہے، اور اب درود تاج لوگ بے چین ہیں اور تم اس وقت درود پڑھ رہے ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے درود شریف سے ہی بلغ العلا بکمال ہی، وہ درمیان سے ایک نعت خانے نکالا اور اس کو پکڑ کے نعت شروع کر دی۔ بندوں نے سمجھا تھا کام ختم ہو گیا، لیکن جو ہے وہ دوبارہ وہی کام شروع ہو گیا۔ خیر چلو وہ نعت خوانی ختم ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب کہا گیا کہ اب دعا ہوگی۔ اب جس پیر صاحب کو بلایا ہوا تھا دعا کے لیے وہ بالکل تازہ دم تھے، ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے، اب انہوں نے جو ہے وہ دعا شروع کر لی تو وہ دعا ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ وہ دعا کر رہے ہیں، لوگ دعا کر رہے ہیں یا اللہ دعا ختم ہو جائے، اور اس کے بعد دعا ختم ہوئی، لوگوں نے شکر کا کلمہ پڑھا، تو ایک آدمی جو ہے وہ درمیان سے کھڑا ہوا، جناب دعا ہو جائے، تو جو ابھی ہو رہی تھی یہ بد دعا ہو رہی تھی، تو اس نے جو ہے وہ یہ بتلانا تھا کہ میں بھی آیا ہوا ہوں، تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ جناب دعا ہو جائے۔ اب پھر دوبارہ دعا شروع ہو گئی، اب دعا ختم ہوئی، لوگوں نے کہا اب گھر کو جانا جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ ایک پکا سنی اٹھا، اس نے کہا 2 شعر سلام کے بھی ہو جائیں، تو اب سلام شروع ہو گیا، سلام کے بعد پھر دوبارہ دعا ہے، اور وہ کسی دوسرے کو موقع دینا ہے جو تازہ دم ہوگا، تو اس نے اب یہاں اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مجھے بتائیے کیا یہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین ہے؟ آپ ناراض ہوں، مولوی صاحبان میرے سے ناراض ہوں، لیکن میں سچی بات کرتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلائے مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ تو اس لیے ہمیں وقت کی قدر سمجھنی چاہیے، ہمیں وقت کی قدر سمجھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وقت کتنا قیمتی ہے اور لوگوں کا وقت کتنا اہم ہے، اور تھوڑے سے تھوڑا لوگوں کا وقت لیا جائے، اس میں زیادہ سے زیادہ ان کو ڈلیور کیا جائے۔ لیکن جب دامن جھاڑ کے اٹھ کے لوگ گئے
تو کیا سنا تھا، کیا سمجھا تھا، کسی سے پوچھ لو، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا سنا تھا. اور بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بےچارے 6:30 بجے کے اور 9 بجے گھر واپس جا رہے ہیں. اب مروتاً بیٹھنا بھی پڑا. اور پھر جب واپس جا رہے ہوتے ہیں لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ مولوی صاحبان نہیں سنتے کہ کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ میں ایک مثال دی آپ کے سامنے بڑی واضح کہ جمعہ زیادہ اہم ہے ظہر سے، لیکن خطبہ شامل ہوا تو اس کی بھی 2 رکعتیں کم کر دی گئیں. اور ہم مستحبات کو اتنا طول دے دیتے ہیں، اور پھر ہمارے آراس اور ہماری محافل نعت وہ جتنی لمبی ہوتی ہیں اور جو وہ حال ہوتا ہے وہ تو خیر حال ہی اور ہے. اور پھر جب فرائض کی باری آتی ہے تو وہاں کوئی موجود بھی نہیں ہوتا. ساری رات جو ہے وہ مصروف رہے اور فجر کی نماز میں جو نمازی معمول کے تھے وہ بھی سکڑ جائیں گے تو کیا یہ اجر و ثواب کا کام ہوگا؟ تو یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں، اور یہ دین کے نام سے ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں وقت کی اہمیت کی ترغیب دی گئی ہے. میں گزارش کروں گا کہ میری ان باتوں سے کوئی اور معنی نکالنے کی بجائے، میں ایک جگہ پہ گیا تو یہ شاید میں نے باتیں کہیں پہلے بیان کی ہوئی تھیں، تو وہ ایک صاحب مجھے میری طرف منہ کر کے کہنے لگے کہ حضرت اجازت ہے درود تاج پڑھ لیں. اور میں نے کہا صاحب بات کوئی نہیں سمجھ پائے تم، درود تاج کا کون منکر ہے؟ یہ کتنی عجیب بات تم نے کر دی. لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ تنگ ہیں. تم نے 7 بجے کا خود اعلان کیا تھا اور اب 8:30 بج رہے ہیں اور تم آگے آگے اس کو لے جا رہے ہو. لوگوں نے بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے، مروتاً اٹھ نہیں سکتے، اور لوگ اندر سے کس طرح بے چین ہیں. ہمیں تو بے چینیاں لوگوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی قرات مختصر کر دیتے، رب کا قرآن مختصر کر دیتے کہ بچے رو رہے ہیں، اور تم اس حکمت کو نہیں سمجھ رہے. الٹا جو ہے یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت اجازت ہے کہ ہم درود تاج پڑھ لیں. تو مجھے بتائیے کہ جب سمجھنے والے جو ذمہ دار ان حکمتوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ دین سے دور ہوں گے ہمارے رویوں کی وجہ سے، ہمارے طرز عمل کی وجہ سے. جو میں نے باتیں کہی ہیں شاید تلخ ہوں، لیکن میرا خیال ہے آپ سب کا یہ تجربہ ہوگا، ان مراحل سے آپ گزرے ہوں گے. اور پھر بلکہ اب تو جنازوں میں ہوتا ہے، 7 بجے کا جنازہ ٹائم دیا، 8 بجے کا ٹائم دیا تو وہاں بھی خطابات شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ لوگ وہاں بھی جو ہے وہ عجیب مخمسے میں پڑ جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ علماء گھر والوں کی طرف سے مجبور ہوتے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ خطاب کرنا ہی ہے، تو ان کو بھی کہہ دینا چاہیے کہ اتنا وقت نہ لو، اگر لینا بھی ہے تو اتنا محدود وقت کے لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں، ہمیں دین نے سکھائی ہیں. تو ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے وقت کو سنبھال کے گزارنا چاہیے. پھر وقت کے اندر بہت ساری گنجائش ہوتی ہے. جو ہمارے پاس فارغ وقت ہوتا ہے، فراغت کے جو لمحے ہیں، ان کو غنیمت جانا چاہیے. پرانی بات ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس کو اس وقت زندگی کے حال میں رکھا ہے یا وہ شخص انتقال کر گیا ہے. راول پنڈی سے میرا ایک دوست بیٹھا تو گجرانوالہ آ کے اترا، تو وہ جو ڈرائیور تھا اس نے فیصل آباد کی گاڑی تھی، جانا تھا، تو اس نے ایک بات نہیں کی وہاں سے راول پنڈی سے، لیکن کچھ زبان سے پڑھتا رہا. تو اسے دلچسپی ہوئی تو اس نے راہ والی کے قریب پوچھا کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہ رکا، ہاں کیجئے. اس نے کہا کہ آپ راول پنڈی سے یہاں تک بالکل خاموش بیٹھے رہے لیکن زبان آپ کی جنبش میں رہی، تو کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں قرآن مجید کا حافظ ہوں، راول پنڈی سے چلتا ہوں، فیصل آباد تک 15 پارے پڑھ لیتا ہوں، اور واپسی فیصل آباد سے جب پنڈی جاتا ہوں 15 پارے اس طرح پڑھ لیتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے میں روز کا ایک قرآن ختم کرتا ہوں. تو بتاؤ ایک ڈرائیور جو کام کر رہا ہے اگر وقت کو کام میں لانا چاہے تو روز کا ایک قرآن ختم کر لے گا نہ؟ تو اگر نہیں ہے تو کتنا وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کے، اعتکاف میں بیٹھ کے بھی گپیں لگا رہے ہوتے ہیں. کتنا قیمتی، گھر چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، جو ہے وہ کاروبار چھوڑا اور اعتکاف میں آ کے بیٹھے. اور اعتکاف میں بھی ہم جو ہے وہ ایک زمانے میں ان دنوں کے اندر کوئی میچ تھا تو کوئی معتکفین بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آنے والوں کو پوچھتے تھے ہاں کتنے چھکے لگے اور کتنے اوور ہو گئے اور کتنے آؤٹ ہوئے ہیں. تو وہ وہاں بھی یہ دلچسپیاں رکھتے ہیں. تو ہمیں ان قیمتی وقت کا احساس نہیں ہے، جس کے نتیجے کے اندر آج ہم من حیث القوم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے. الحمدللہ ادارۃ المصطفیٰ نے شعوراً اس کی کوشش کی ہے. ہمارے اجتماعات آپ دیکھ لیں، مرکزی اجتماع ہمارا بھی 3-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا جو سالانہ مرکزی اجتماع ہوتا ہے.
اور دروس قرآن یہاں فجر کے بعد ہوں یا عصر کے بعد ہوں یا عشاء کے بعد ہو. ہم نے 12 شرائط دی تھی جو لوگ ہمارے پاس درس قرآن کے لیے ٹائم لینے آتے تھے. ایک یہ ہے کہ ہمارے نام کا نعرہ نہیں ہوگا, لوگ کھڑے ہو کے استقبال نہیں کریں گے. اس کلچر کو بدلنا چاہیے, تبدیل کرنا چاہیے. اور پہلے تو ہم نے 1 سال جو ہے وہ کھانا بھی اپنے ساتھ ہی باندھا تھا کہ کہیں سے کھانا بھی نہیں کھائیں گے. تو اس طرح پھر لوگوں نے کہا نہیں یہ تو شرمندگی ہے ہمارے لیے کہ آپ کھانا بھی ساتھ لے کر آئیں. تو اس طرح ہم نے جو ہے وہ نظم دیا تھا, 12 شرائط دی تھی. اور وقت پہ شروع ہوگا, عشاء کے بعد اگر پروگرام ہے تو پھر وہ 2 گھنٹے کے اندر اختتام پذیر ہوگا, ورنہ عشاء کے بعد پابندی رہی کافی عرصہ. لیکن پھر مجبوریوں کے تحت کچھ لوگ اتنا جو ہے وہ مجبور کر دیتے ہیں, جانا بھی پڑتا ہے. اور بعض جگہ ایسی محفل میں ہم پھنس بھی جاتے ہیں کہ جہاں وقت بڑا ضائع بھی ہوتا ہے لیکن کہہ بھی دیتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ ہمارے جو تنظیمی پروگرام ہوتے ہیں سارے ٹوٹل کے ٹوٹل یا فجر کے بعد ہوں گے تو پھر بھی وہ 1-1.5 گھنٹے کے اندر ختم. اسی طرح عصر کے بعد ہوں گے یا مغرب کے بعد ہوں گے یا دن کو بھی ہوں گے تو مخصوص وقت ہوتا ہے. اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ اللہ کی خاص عطا ہے, لیکن ظاہری اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرتے. 40 منٹ 45 منٹ گفتگو ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ یا اللہ تیری مخلوق آئی ہے اور یہ دور غفلت کا دور ہے اور دین سے دوری کا دور ہے, تو یہ لوگ سننے آئے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ مقصد باتیں بتائی جائیں. اور شورن ہم کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ کافی حد تک بعض مواقع پہ ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اس سے بہت سارے فوائد مرتب ہو رہے ہیں. میں اپنے معاصر علماء کرام کو کہتے ہیں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنیں, آئیں, بیٹھیں, غور کریں, تدبر کریں, یہ کیا کہنا پڑتا ہے نا کہ جناب توجہ میری جانب رکھیے, میں تو کبھی بھی نہیں کہتا توجہ کیجیے, میں تو کہتا ہوں یہ نعرہ بھی نہ لگاؤ. میں ایک زمانے میں پراپیگنڈا ہوا میرے خلاف کہ یہ نعروں کا خلاف, میں نے کہا اللہ کے بندو حکمت سمجھو, میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ وقت بڑا قیمتی ہے. یہ نعرے یار ان کو لگا لینا, ان کے لیے لگا لینا جو ترلے کرتے ہیں نعرہ لگاؤ, میں تو کہتا نہیں آپ کو, یہ انرجی ان کے لیے بچا کے رکھو. تو وقت بچاؤ اور آپ لوگوں کی وقت کی اہمیت کو سمجھو. لوگ وقت نکال کے آئے اور بڑے بڑے قیمتی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو یہ لوگوں کے وقت کی جو قدر نہیں جانتا وہ اپنے وقت کی قدر کیسے جانے گا. اس لیے ہمیں وقت کی قدر کی تلقین کی گئی. تو حضور نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں زیادہ لوگ نقصان کرتے ہیں, ایک صحت اور ایک فراغت کے لمحے. آج فراغت کی گھڑیاں ہیں, ان کو با مقصد گزارنے کی منصوبہ بندی کیجئے. کل یہ گھڑیاں نہیں ہوں گی, کل یہ وقت نہیں ہوگا. آج موقع ہے, زمین وتر میں ہے تو بیج ڈال لو, کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. تو پھر پچھتاوا ہوگا, کاش ہم نے اس دنیا کی زندگی کو با مقصد اس آخرت کے لیے گزارا ہوتا. لیکن اس وقت ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا, اور ہاتھ ملنے سے سوائے حسرت کے بڑھنے سے اور کچھ نہیں ہوگا. آج میرے پاس بھی موقع ہے, آپ کے پاس بھی موقع ہے. ہم اپنے کاروبار میں بھی وقت کو منظم کریں گے, فضول لوگوں کو اپنے پاس نہیں بٹھا لیں گے, اور جو ہے وہ دفتر میں دکان پہ مجلسیں بپا کریں گے تو کاروبار سے توجہ ہٹ جائے گی. کاروبار کر رہے ہیں تو اس کو بھی با مقصد بنائیں. آپ اپنی گھریلو زندگی میں اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں تو اس کو بھی با مقصد بنائیں. ایک ایک لمحے کو با مقصد بتائیں. بچوں کی تربیت پہ نظر رکھیں, میرا کون سا عمل قول فعل بچوں کی تربیت کا سبب بنتا ہے اور کون سا نقصان کا ذریعہ بنتا ہے, ان کو بھرپور توجہ دیں. اور اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ دینی معاملات کے اندر ہیں تو جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر نماز ہی پڑھ رہے ہوں, پھر دکان پہ نہ ہوں, پھر کسی اور جگہ پہ نہ ہوں, اور پوری توجہ اس کو دیں. پھر دیکھنا کہ نماز کا حظ ملتا ہے کہ نہیں, نماز کا سرور ملتا ہے کہ نہیں. سویر سے لے کر شام تک بھوک کاٹ رہے ہیں, پیاس کاٹ رہے ہیں, لیکن غیبت اور باقی ساری باتیں اور جھوٹ اور مکر و فریب چل رہے ہیں, تو بھوک بھی کاٹی, پیاس بھی کاٹی, ملا کیا, نتیجہ کیا ملا. تو اپنے روزے کو منظم کریں تاکہ 30 روزے رکھنے کے بعد اس کا صلہ آپ کے سامنے نظر آئے کہ یہ روزے رکھے ہیں تو اللہ نے اس کا یہ صلہ مجھے دیا ہے, میرے باطن میں روشنی ہو رہی ہے, من میں چراغاں ہو رہا ہے. یہ سن رہے ہیں تو پورے انہماک سے سنیں,
اس نیت سے سنیں کہ جو چیزیں قابل عمل میں اس پہ عمل کروں گا. تو جب 15 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی گفتگو سنیں تو اس کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہو، اور پھر جب آپ جائیں آپ کی عملی زندگی میں اس کے اثرات ہوں. تو پوری زندگی کو منظم کریں، مرتب کریں. اسی طرح ہم اپنی زندگی ضائع نہ کر دیں آوارگی میں، بس اسی طرح جو ہے وہ مست لوگوں کی طرح، بلکہ اپنی زندگی کو منظم کریں، ہوش مندی سے زندگی گزاریں. سب سے اہم چیز جو ہے وہ وقت کو منظم کرنا ہے، اور اپنی گھڑیوں کو، اپنے لمحوں کو منظم کریں، ایک ایک ساتھ کو منظم کریں. فضول ایک لمحہ بھی گزارنے سے گریز کریں. صحت پہ بھی اچھے اثرات پڑیں گے، روحانیت پہ بھی اچھے اثرات پڑیں گے، مذہب پہ بھی اچھے اثرات پڑیں گے. آپ کی شخصیت بھی باوقار ہوگی، اور آپ کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس پہ بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے، آپ کے بچوں پہ بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے. تو منظم، خوبصورت، باوقار زندگی کا تصور ہی اسلام کا دیا ہوا تصور ہے. اللہ نے اپنی توفیق سے یہ 4 دن ہمیں نصیب کیے. کل کا آخری دن انشاءاللہ دعا کا بھی ہوگا، اور وہ میں پہلے سے آپ کو بتائے جا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن، جو 2-4 لمحے زیادہ معمول سے ہو جائیں، چونکہ اتوار ہے، چھٹی بھی ہے، تو اگر 10 منٹ اوپر بھی ہو گئے، کیونکہ دعا بھی ساتھ شامل ہے، تو کل آپ ذہناً تیار ہو کے آئیں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.